خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے علاج کے لیے دو چیزیں الگ الگ موقعوں پہ بتائی گئیں. ایک بات تو یہ بتائی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ہمیں اگر کوئی پریشانی ایسی ہے یا وسوسہ ہے، عام طور سے وسوسہ ہوتا ہے، پھر ہم اس وسوسے کو لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے دماغ کو کیش کرا کے مال نکلوا لیتا ہے. ایک تو یہ کیا کرتا ہے، اکثر عاملی بہت تھوڑے ہیں جو خوف خدا والے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. نہ ڈرائیں تو پیسے کیسے نکلوائیں زیادہ. اب تو لاکھوں کا بھی ریٹ ہے، آپ جتنا مسئلہ بتائیں گے اتنا ریٹ بڑھ جائے گا. دوسرا، پردے کی پابندی کم ہو گئی. تیسرا، جھوٹ بہت بڑھ گیا. تو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. جو خوف خدا والے متقی ہیں وہ تھوڑے ہیں. تو ہم ان اعمال کو اختیار کر لیں، دونوں سمجھ لیں، مسئلہ ہی ختم. یہ وہ مبارک اعمال ہیں جو جبرائیل امین نے رسول امین کو بتایا اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائیں. ہمیں ان کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں ہے. یقین کو پکا رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پھر کیسے اللہ مدد فرماتے ہیں. تو دو باتیں جبرائیل امین نے بتائیں. کیا؟ ایک تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں. اس کا اہتمام کریں، بہترین کام ہو جائے گا. دوسرا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کیا کرتے تھے اور جبرائیل امین نے بھی بتائیں، وہ کیا؟ نبی علیہ السلام رات کو دم کر کے سویا کرتے تھے. دونوں ہاتھ ایسے جوڑ لیے جیسے دعا کے ہیں، اور آخری تینوں قل پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 1 دفعہ پڑھ کے زوردار پھونک مار دی ہاتھ پہ، اور وہ پورے بدن پہ ہر جہاں ہاتھ جا سکتا تھا، پورے آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے پھر لیا. دوبارہ بھی یہی عمل، تیسری دفعہ بھی یہی عمل. تو 3 دفعہ یہ عمل کر لینے سے جسم کے اندر کوئی مسئلہ کور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل کو کرتے تھے، اور جب آپ کسی وجہ سے نہ کر پاتے، بیماری یا کمزوری نقاہت کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، تو امی عائشہ یہ کر دیا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے لیے. تو ہم بھی یہ کر لیں. کچھ عرصے پرانی بات ہے، مجھے ایک فون آیا. تو اسی طرح کسی عامل سے وہ نکل کے پھر دوسرا عامل، پھر تیسرا عامل، چلتا رہتا ان کا سلسلہ. مجھے بھی انہوں نے کہا جی کچھ بتا دیجئے. میں نے کہا بھئی یہ آپ عمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے. جی میں اتنے سال ہو گئے، 8 سال بتائے، واللہ عالم کتنے سال بتائے، کہ بس عامل پر عامل تبدیل کرتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بھی کچھ بتا دیجئے. تو میں نے کہا بھئی حدیث میں یہ عمل ہے، یہ آپ کر لیجئے. خیر انہوں نے کیا، اور چند دنوں کے بعد مجھے انہوں نے کہا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. چند ہی، میرا خیال 1 مہینہ پورا نہیں گزرا تھا. رات کو سونے سے پہلے یہ کرنا ہے. مشائخ نے لکھا ہے اپنے تجربات میں کہ اگر کچھ، اول تو لوگ ہوتا نہیں، دماغی زیادہ ہوتی ہے سوچ، نفسیاتی مسئلہ. اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو رگ اور ریشے کے اندر سے اس کے برے اثرات نکل جاتے ہیں، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جبرائیل امین کا بتایا وہ عمل رسول امین نے کر کے دکھایا، ہم کیوں نہیں کرتے بھی؟ اور ضروری نہیں ہے کہ وہی کریں جن کو کوئی مسئلہ ہو. جس کو کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی کرے، سنت تو ہے، اس کی اپنی برکات بے حساب ہیں. دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر.